تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ آج کا جو حالات ہے، ہم مسلمانوں کی حالات کس طریقے سے بدلتی جا رہی ہے، تو پورا بیان ضرور سنیے اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیے۔ میں صرف پہلے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کی طرف ہے، اور اس ترقی کے دور کے اندر ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ اگر گزشتہ 100-200 سال پیچھے چلے جائیں تو اوپن ہارٹ سرجری کے حوالے سے کوئی کانسیپٹ یا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کے پیشنٹ کا آپریشن جب ہوتا ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اور یہ اب کامن یہ چیز ہو چکی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیال دنیا کے ماہر طب کو کیسے آیا، کہاں سے انہوں نے سیکھا، اور اس کی اصل کہاں سے ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب سفر معراج سے مشرف کرنا چاہا تو پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا، یعنی سینہ چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا گیا، کچھ رکھا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا۔ دنیا کو یقین ہو گیا کہ سینہ کھولا بھی جا سکتا ہے، کچھ نکالا بھی جا سکتا ہے، اور کچھ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کاریں آ رہی ہیں جو چلیں گی بھی اور اڑیں گی بھی، بلکہ بعض ملکوں میں ان کاروں کو پیش بھی کیا گیا، ان کے شو بھی دکھائے گئے، اور شاید کہ چائنا وغیرہ کے اندر ان کاروں کا رواج بھی شاید کہ شروع ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے انہیں یہ عقل آئی، کہاں سے انہوں نے سیکھا کہ ایسی بھی کار بنائی جا سکتی ہے۔ آپ علیہ وسلم کے سفر معراج کا براق تھا کہ براق کی خوبی یہ تھی کہ وہ چلتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اپنے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہلکے انداز میں لیا، اور ہم نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی، اور تحقیق کے میدان میں محنت کرنے والے بیس جب تلاش کرتے ہیں تو قرآن سے تلاش کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد محنت و مشقت کر کے انسانوں کے نفع کی کوئی چیز وجود میں لاتے ہیں، اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا۔ پہلے تو لفظ کے اوپر توجہ دیجئے، آرٹیفیشل، یعنی یہ اوریجنل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اوریجنل، بولیے، یہ آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ہے۔
چلیے اتنا تو سچ کہنے والے نے کہہ دیا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی ذہانت۔ ذہانت کا تعلق عقل سے ہے، اور اسلام کے اندر عقل کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بھی عقل کی اہمیت کا ذکر فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں عقل کی فضیلت پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہم دیکھیں، ایک انسان 50 سال کا ہو لیکن اگر عقل نہیں ہے، بے عقل ہے، پاگل ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہوگی۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ عبادت کو عقل کے ساتھ جوڑ کر عقل کے مقام کو واضح کر دیا گیا کہ عقل اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا عبادت؟ کیا دولت؟ نہیں، وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے بہت سارے تجربوں سے واقف ہوا کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ عقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے تجربے کو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقل اتنی طاقتور چیز ہے انسان کے پاس کہ اگر آپ دیکھیں تو اسی عقل کی وجہ سے ہی ایک انسان جب کسی جانور کے پاس سے گزرتا ہے، اب وہ جانور چاہے شیر ہو، چاہے ہاتھی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، تو جانور انسان کو دیکھ کر کے ڈرتا ہے، اس لیے کہ جانور طاقتور ہونے کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اور وہ عقل کا استعمال کر کے میرا شکار بھی کر لے گا اور مجھے شکست بھی دے دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے پاس کتنی عقل تھی؟ سارے انسانوں کی عقل ایک طرف رکھ دیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مقام سارے انسانوں کی عقل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھیں اللہ عز و جل کے نزدیک عقل کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس نے فرمایا آگے آ، تو وہ آگے ہو گئی، پھر فرمایا پیچھے جا، تو وہ پیچھے چلی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو۔ یہ عقل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے عبادت میں اس کی کوشش اور اس کی مختلف نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے ان کی عقل کے بارے میں استفسار فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں قرب کے درجات پر لوگ اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں
قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فائز ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اگر عقل کے حوالے سے بتاؤں تو تفصیلی خطاب اسی سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہو جائے گا، لیکن عقل کے حوالے سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، عقل کی درجات اللہ نے بڑے بلند رکھے ہیں۔ یہ عقل ہی ہے جس سے انسان بچنے کی تدبیر بھی بنا لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے کہ انسان ہوائی جہاز بنا کر آسمان میں اڑاتا نظر آتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان چند مجہول چیزوں کو جمع کر کے معروف بنا لیتا ہے، یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان زمینوں سے پانی بھی نکالتا ہے، اور یہی عقل یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان سمندروں پر برج بھی بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارے کرشمات عقل ہی کے ہیں، عقل ہی کی بنیاد پر انسان دنیا میں معزز ہوتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان علم حاصل کرتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان اپنا مقام پاتا ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان کو اونچا درجہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، جانوروں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا جانور کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک لمٹ ہے اس لمٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی لمٹ یہ ہے کیا کھانا، کہاں چرنا، کتنا جانا، بس اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی جانور باکسر بنا ہو، کوئی جانور کرکٹر بنا ہو، کوئی جانور ترقی کر کے کوئی چیز کو دریافت کیا ہو، نہیں۔ لیکن ہاں، اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر تیسری چیز کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل، جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے کمپیوٹر بنایا، یہ عقل ہی تو ہے جس کا استعمال کر کے انسان نے راکٹ بنایا، یہ عقل ہی تو ہے جس کا استعمال کر کے انسان نے ایسا ہوائی جہاز بنایا جو منو ٹن کا ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کی بنیاد پر انسان ناسا کے ذریعے انسان جو ہے چاند کی زمین پر قدم رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ عقل ہی تو ہے جس کے ذریعے بحری بڑے بڑے جہاز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ عقل ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ سارے کارنامے کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن یہی عقل والا انسان اب یہ سوچنے لگا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں تو بنا لی، کمپیوٹر بھی بنا لیے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے بنا لی، اب کیوں نہ ایسا کیا جائے جیسی انسان کی عقل کام کرتی ہے ایسی ہی کوئی مصنوعی عقل والی چیز تیار کر لی جائے جو انسان کی طرح کام کرنے لگے، انسان کی طرح سوچنے لگے، انسان کی طرح کام کرنے لگے جیسے انسان کام کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان سے کچھ پوچھو، اس کے پاس عقل ہوگی وہ جواب دے دے گا، انسان کے پاس علم ہوگا وہ بولتا چلا جائے گا، اور انسان عقل کا استعمال جو کرتا ہے اور اسے جو ادراک نصیب ہوتا ہے وہ 5 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے جسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اور وہ حواس خمسہ کیا ہیں؟ تو قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یعنی انسان کی سننے کی قوت۔ انسان کوئی چیز سنتا ہے اور سن کر کوئی علم اس کے پاس پہنچتا ہے، اسی طریقے سے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے چیز کے بارے میں ادراک نصیب ہوتا ہے، انسان کوئی چیز سونگھتا ہے، سونگھنے کی وجہ سے اسے کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کچھ چکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ٹیسٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک انسان کوئی چیز کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کی ماہیت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہے،
اس مشین کے اندر بہت ساری چیزوں کو فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس فٹ کی ہوئی چیزوں کو جب انسان اس سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا نظر آتا ہے، وہ اسی طریقے سے بتاتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ اس کے اندر فٹ کیا گیا۔ یہ مصنوعی ذہانت ہے۔ ایسے ہی ٹچ کرو تو جس طریقے سے ٹچ کے ذریعے انسان کی عقل متحرک ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی وہ مشین ہے، اس مشین کو ٹچ کرو گے تو ٹچ کی بنیاد پر اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ایسا مشین اور ایک ایسا روبوٹ ہے، اس کے اندر ساری معلومات جمع کر دی گئی ہیں، جن معلومات کے ذریعے انسان جو جو چاہے گا، جو جو پوچھے گا، جو جو سمجھنا چاہے گا، اس کے اندر سے وہ معلومات اس سے ملتی چلی جائیں گی، چاہے کسی بھی قسم کی معلومات ہو۔ اتنا ذہین مشین بنا دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، میرے ذہن میں یہ بات آئی، ذرا میں یہ سمجھوں تو صحیح کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ مصنوعی ذہانت، اس کا خیال آیا کہاں سے؟ اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو رکھنے کا تصور آیا کہاں سے؟ تو مجھے معن اللہ کی کتاب یاد آ گئی، اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تخلیق فرماتے ہی پروردگار نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آدم علیہ السلام میں اللہ نے ساری چیزوں کے نام کا علم بھر دیا۔ تو دنیا نے جب دیکھا کہ کوئی چیز بھری بھی جا سکتی ہے، کوئی چیز بھری بھی جا سکتی ہے، اور اس سے آیت کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات آئی، نتیجتاً انہوں نے ایسا مشین تیار کیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، وہاں سے ملنے والی ہر بات صحیح ہے یا غلط، اس کو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی اور ہمارے ہر مسئلے کا حل ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے حل کرنا شروع کیا، ہم سکسیس نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دنیاوی امور کے سلسلے میں، سائنس کے سلسلے میں، ٹیکنالوجی کے سلسلے میں، دیگر کاموں کے سلسلے میں اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا، ہو سکتا ہے ہمارے کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے کام میں جلدی ہو جائے، جو کام 15 دن میں ہونے والا تھا وہ 5 دن کے اندر ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن اگر ہم نے دین سیکھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا تو بھٹک جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے اندر وہی رکھا گیا ہے، اور جو رکھا گیا ہے وہی اس میں سے آئے گا، اور قرآن میں اللہ نے رکھا ہے تو قرآن کے ذریعے جو علم ملے گا وہ صحیح ملے گا، حدیث کے ذریعے جو علم ملے گا وہ صحیح ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ دنیا کی دوسری چیزوں کے سلسلے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو آپ کو قرآن سے رجوع کرنا ہوگا، حدیث سے رجوع کرنا ہوگا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں سے دین سیکھنا ہوگا۔ ایک بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یوٹیوب پر اور دنیا کے اندر، اب تو کیا بتایا جائے، پہلے بھی یہ چلا تھا کہ جب کمپیوٹر آیا تب بھی یہ بات چلی تھی کہ روزیاں ختم ہو جائیں گی، جاب ختم ہو جائیں گے، اور انسان آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا گیا، نہ جاب ختم ہوا نہ کوئی چیز۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔